بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینا طالب بدم المقتول بکربلا، لبیک یا مہدی۔ صلوات پڑھیں۔ عزاداران امام، 8ویں مجلس ہے، 8th مجلس ہے لیسٹر امام بارگاہ کی عشرہ اربعین کی، جو زمانے کے امام کی اس دعا کے اوپر ایک خواہش کے اوپر ہو رہی، اور ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ مولا میرا مولا جلد سے جلد آ جائے انشاءاللہ، اس لیے کہ امام آئیں گے تو زندگی کا مقصد، زندگی کا جو ایک ایم ہے وہ پورا ہوگا، اس لیے کہ حالات دنیا کے اتنے بدلتے جا رہے، اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے کہ آج اگر کچھ ہے تو کل کچھ ہوگا، پرسوں کچھ ہوگا، ترسوں کچھ ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب جو پریڈکشنز ہے امام کے آنے کے، وہ 6 مہینے، 1 سال، 5 سال میں ایک ہوتی تھی، لیکن اب تو یہ حال ہے کہ اب کل کچھ تھا تو آج کچھ ہے، اس لیے کہ تیزی سے وقت گزر رہا۔ آپ اس کا اگزامپل آپ خود عراق کا لے سکتے کہ کتنی جلدی عراق کے حالات بدلے۔ یہ تو مولا کا بہت بڑا کرم ہوا کہ آج اتنا مجمع پہنچ گیا کربلا۔ اللہ ہم سب کو زیادہ پھر نصیب کرے انشاءاللہ۔ لاسٹ ایئر میں رجب میں تھا وہاں پہ، اور رجب میں واز ریئلی پیسفل، کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عراق کے حال کربلا اتنا جلدی خراب ہو جائے گا، اتنی جلدی خراب ہو۔ 15 دن 1 مہینے کے اندر یہ جو پرابلم شروع ہوا آئیسس کا، بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا، سب کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ اسی طرح سیریا کی اگر آپ دیکھیں، سیریا میں جو پرابلم شروع ہوا، سیریا جو لوگ گئے اربعین کیا، انہوں نے وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ سیریا میں اتنا زیادہ، اور سیریا مین ہب بنے گا دشمنوں کا، اور امام کے ظہور سے پہلے سب سے پہلے جو پرابلم شروع ہوگا وہ سیریا میں ہوگا، سیریا ہی ریزن بنے گا۔ اب میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اب دنیا کا گراف ایسا نہیں جائے گا، اب دنیا کا گراف ایسا آ رہا، اب گراف کبھی بھی، اب دنیا میں پیس ختم ہو گیا، اب دنیا میں پیس رہے گا ہی نہیں۔ میں بڑے ذمہ داری سے بول رہا کہ پیس جو ہے، سکون جو ایک انسان چاہتا ہے نا، اپنی لائف میں بھی چاہتا، ایک پیس ختم ہو گیا۔ اب جتنا ہے پرابلم سی پرابلم، ورس سے کم، ورس کم ورس، ورسٹ کم ورس ہوتا رہے، مطلب ہر چیز کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا ہے، ہم کو ہر چیز کے لیے پریپیئر رہنا ہے، اس لیے کہ آخری زمانے میں انسان کا جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے کہ وہ پریپیئر نہیں رہے گا۔ اب میں آپ سے اتنا پوچھتا خالی کہ اس وقت پوری دنیا میں شیعہ کتنے ہیں، کتنے ملین ہیں؟ 300 ملین ہوں گے، 400 ملین ہوں گے، 90 ملین کے اوپر تو خالی ایران میں، پلس پورا گلف ہے، سب کانٹیننٹ ہے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ۔ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل بات کر، ٹوٹل شیعہ جو 12ویں امام کا، ہمارے اس امام کا ویٹ کر رہے ہیں، ملینز، 200-300 ملین ہے اپروکسیمیٹلی۔ امام کو پہلی آواز میں کتنے آدمی چاہیے؟ آپ امیجن کریں، ہم کتنی بڑی غفلت میں۔ امام کو جسٹ 313 چاہیے پہلی آواز میں، فرسٹ کال جو امام کی ہوگی، جو لوگ جائیں گے امام کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا سے، تو کتنے جائیں گے؟ 313۔ بعد میں 10,000، 15,000، 20,000 کا لشکر تیار ہوگا، 50,000 کا لشکر تیار ہوگا، ڈیفرنٹ روایتیں۔ 50,000 اس وقت نہیں ہے ملینز میں، اینڈ ایوری از شیعہ، ایوری از ویٹنگ فار امام، اینڈ وی تھنک کہ ہم سب سے بڑے امام کے چاہنے والے ہیں۔ رونا نہیں ہے، اس سے بڑی مصیبت ہمارے لیے اور کیا ہے کہ ہم ابھی پریپیئر ہی نہیں ہیں امام کے لیے۔ امام کے 2 نام ہیں، منتظر اور منتظر، ایک انتظار کرنے والا، ایک کا جو خود انتظار کر رہا، امام خود انتظار کر رہے، ویٹ کر رہے۔
آپ خود بولیے کہ اس سے بڑا افسوس ہماری لائف میں اور کیا ہوگا کہ ہم بڑے آرام سے تو بول رہے کہ مولا ہم آپ کا تیار ہیں، ہم دعائے فرج پڑھتے بولتے مولا آئیے، روز اجل اللہ تعالیٰ فرجہ پڑھ رہے، ایوری ڈے مجلس کے بعد نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہم یہ بولتے کہ مولا آئیے مولا آئیے مولا پلیز کم، آرام سے بول رہے، بٹ ہم کتنے تیار ہیں؟ جسٹ امیجن امام کے لیے کیا چیز چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ امام بولے گا یہ مت کرو، ہم کرتے۔ انسان ایک لسٹ بنائے، لیسٹر میں ایک لسٹ بناؤ اپنے گھروں میں جا کے، میں بچوں سے بول رہا، یوتھ کو بول رہا، لڑکیوں کو ایک لسٹ بناؤ کہ امام کو کیا چاہیے اور ہم کو کیا چاہیے۔ اب میں ابھی برادر نے نماز کے لیے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین نے کی جو کامیابی، جو وکٹری ہے وہ کیا ہے؟ پہلی وکٹری امام کی، ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں۔ جب یہ کاروان یہ پورا پلٹ کے آیا 40 کر کے، 2 سال کے بعد یہ قافلہ مدینہ آیا، مدینہ شہر، چھوٹا سا شہر مدینہ، آج جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے نا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، وہ اسی پیٹرن پہ بنی ہوئی ہے کہ جس پیٹرن کے اوپر اس زمانے میں سٹی تھی۔ تو جب یہ قافلہ واپس آیا، یہ کاروان واپس آیا، تو آنے کے بعد پورے جانور، پورے گھوڑے، پورے اونٹ بٹھائے گئے، سیدانیاں اتری اور سیدھا مسجد میں چلی گئی نانا کے پاس پرسے کے لیے۔ چوتھے امام اپنے ناخے سے نیچے اترے، جیسی چوتھے امام اترے پورا مدینہ شہر میں ہر طرف سے یا حسین کی آوازیں آ رہی۔ تو امام نے پورا مجمع آیا، امام کو پرسہ دے رہا۔ دوران پرسہ ایک آدمی نے آ کے کہا مولا یہ بتائیے، تو کہتا ہے کہ مولا میں اس وقت بھی مدینے میں تھا، غور سے سننا، اس وقت بھی مدینے میں تھا جب 28 رجب کو آپ کے بابا یہاں سے گئے، تو اس وقت یہ اماریوں کے جو پردے تھے وہ گرین تھے، اب بلیک ہو گئے۔ اس وقت آپ کے بابا، آپ کے چچا، آپ کے بھائی، پورا گھر آباد تھا آپ کا، everybody was there. اور کربلا میں سب ختم ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا ہوا، آپ اکیلے بچ کے آئے۔ جسٹ لیٹ می نو مولا کہ آپ کے بابا جیتے یا ہارے، حسین جیتے، حسین کو وکٹری ہوئی یا حسین کو ڈیفیٹ ہوئی۔ امام نے کیا کہا تھا؟ جب امام سے وہ سٹرس کرنے لگا، پوچھنے لگا کہ مولا پلیز لیٹ می نو مولا کہ بابا کو کیا ہوا، کربلا میں آپ کے بابا جیت گئے؟ ظاہری طور پہ تو حسین ہار گئے، ظاہری طور پہ تو مولا حسین شہید ہو گئے، کب کوئی بھی نہیں، لیکن کیا ریئلی ہارے یا ریئلی جیتے حسین؟ تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ واقعہ مشہور ہے، میں 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ امام نے کہا سامنے مسجد ہے، جا نماز پڑھ کے آ۔ وہ گیا، نماز پڑھ کے آیا، پورا مجمع امام کو دیکھ رہا کہ امام جواب کیا دیتے۔ امام نے کیا جواب دیا تھا؟ جب اس نے آ کے کہا کہ مولا آپ بتائیے کہ حسین جیتے یا حسین ہارے، تو امام نے کہا تھا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ حسین کو وکٹری ہوئے یا ڈیفیٹ؟ امام نے کہا تو نے ابھی کون سا عمل کیا؟ تو کہا میں نے نماز پڑھی۔ تو کہا یاد رکھ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ ویری کلیئر میسج امام نے دیا نا، جیت کا اعلان، حسین کا سجدے۔ تب ہم اپنے گھروں میں سجدوں کو پروٹیکٹ کریں، ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بتائیں کہ نماز کیا ہے۔ جیسے ابھی آیت اللہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ 40 دن میں انشاءاللہ جب فرسٹ نائٹ ان دا گریو کی مجلس میں پڑھوں گا منڈے سے، وہ بہت امپورٹنٹ مجلس ہے، آئی نو اس میں اعلان کر کے پڑھا پتہ نہیں کیا ہو، تو خبر کی پہلی رات، تو اس میں آئے گا کہ پہلی اگر آپ ٹائم پہ نماز پڑھے تو کیا آپ کو بینیفٹ ہے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ جو فائدہ ہے۔ انشاءاللہ منڈے سے جو میری مجلس ہے 3 دن، وہ 3 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن میں ایک سکیچ تو کھینچوں گا کہ خبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے، اور وہ رات سب کو جانا ہے، لیسٹر کا مومن ہو یا کیلیفورنیا کا مومن ہو، آسٹریلیا کا ہو، نیوزی لینڈ کا ہو یا کوئی یورپ کا ہو، انڈیا پاکستان کا ہو یا افریقہ کا، ہر آدمی جو آیا ہے، جو یہاں پہ اس وقت ہے،
ہم سب کو وہاں پہ جانا ہے، وہ رات گزارنا ہے، وہ نائٹ گزارنا ہے. اب وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسے گزاریں گے. تو نماز ٹائم پہ پڑھنے کا جو اجر ہے، جو ریوارڈ ہے، وہ انشاءاللہ وہ مجلسوں میں سننا کہ ایکسٹراورڈنری ریوارڈ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. بلیو می، آپ انسان آج امیجن نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے اس چھوٹی سی جگہ پہ 6 فیٹ کی جگہ پہ، کہ کیسا فائدہ ملتا ہے پہلی اگر ٹائم پہ کوئی نماز پڑھے. 2-3 عجیب واقعات ہیں وہ انشاءاللہ اس کے لیے رکھا کہ امام کی سب سے بڑی کامیابی، کربلا کی کامیابی جو ہے وہ سجدہ ہے. یاد رکھو، جتنا تم نماز پڑھو، جتنے سجدے کرو گے، اور میکسیمم کوشش کرو کہ بچوں کے ساتھ، میں بار بار بول رہا، بچوں کے ساتھ امام کے انتظار میں بچوں کو تیار کرو. میری خواہش ہے کہ لیسٹر کے ہر گھر سے امام کے لشکر کا سپاہی نکلے. محمد وآل محمد آپ کے دل میں خواہش نہیں ہے؟ یہ سب کی خواہش ہے. جب بچہ آتا آپ کا معلوم ایک نکل جائے گا نا، جیسا امام چاہتا ویسا. اگر آپ کے گھر سے آپ کا بیٹا نکلا یا بیٹی نکلی نا امام کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ یقین کرو اگر صحیح وضع کا دیندار بچے کو آپ نے پال لیا، ریئل آپ نے جو ریلیجن ہے اس کو بتا دیا، تو وہ لڑکا آپ کے لیے فائدہ پہنچا دے گا. تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے. اللہ کے رسول، مجھے واقعہ یاد ہے اسے میں پڑھ دے رہا. اللہ غور سے سننا پلیز. اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بہت بیمار ہے. مدینے کا واقعہ عجیب، پلیز غور سے سنیں. میرا باپ بہت بیمار ہے، شدید بیمار، ریئلی سک. اور میری جو بہن ہے، میری سسٹر جو ہے وہ مدینے میں ہے، اور میرے بردر ان لا مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں. میرے بردر ان لا مدینے سے جاتے وقت انہوں نے کہا کہ تم میری بہن سے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلنا، جو تم کو منگوانا ہے، کام کروانا ہے، تمہارے پاس غلام ہے، کنیز ہیں، سرونٹس ہیں، اس سے کرو. بٹ میرا پرمیشن نہیں ہے کہ دیکھیں یہ آج لاگو نہیں ہوتا، آج دونوں کو کام کرنا ہے. ہاں اب وہ کوئی اس کو غلط اس میں مت لے. تو کہا کہ جو بھی ہے آپ سرونٹ سے منگوا لینا. وہ تو چلے گیا. میری بہن چاہتی ہے کہ آ کے اپنے باپ سے ملاقات کرے، آپ پرمیشن دے دیجئے. تو رسول نے کہا میں نہیں دیتا پرمیشن، I'm not going to give you. وہ 1400 سال پرانا شیعہ تھا، وہ تو اٹھ کے چلا گیا. اگر آج کا شیعہ ہوتا پوچھتا کیوں، پہلا سوال کرتا وائی، ارے میری بہن ہے آپ اجازت دیجئے. پھر 2 دن کے بعد آیا، آگے کہنے لگا اب تو بہت سکھ ہو گئے، یو جسٹ گیو می پرمیشن. رسول نے کہا نہیں دوں گا. اور سے سنی، کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. سسٹر کہہ رہی ہے کہ میں باپ کی میت میں ہوں، بیٹی کہتی ہے ہسبینڈ کا پرمیشن نہیں ہے گھر سے نکلنے کا. آدمی بھائی آگے کہتا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے. رسول نے کہا میں نہیں دیتا. وہ اٹھ کے چلا گیا. 8 دن کے بعد پلٹ کے آیا. رسول نے کہا کہ کیا کوئی آج بھی کوئی پرابلم؟ اس نے کہا نہیں، I just want to sit with you. رسول نے کہا تیرے لیے بہت گڈ نیوز ہے. اس نے کہا کیا گڈ نیوز ہے؟ کہا جب تیرے باپ کو دفن کیا گیا، ہر انسان کے گناہ ہوتے، جب دفن کیا گیا تو اس کے اعمال ایسے نہیں تھے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے. عذاب کے فرشتے آ رہے تھے. جب عذاب کے فرشتے آ رہے تھے تو اللہ نے ان فرشتوں سے کہا عذاب کے تم لوگ واپس آؤ، اور رحمت کے فرشتوں کو نیچے بھیجا. تو جو فرشتے تھے عذاب کے اینجلز، ان لوگوں نے کہا یا پروردگار کہ اس کے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، تو ہم کو بلا کے اس کو واپس کیوں کر رہا، رحمت کیوں بھیج رہا؟ فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں. نبی آدم کے واقعے میں آپ کو ملے گا سورہ بقرہ میں. ایسا نہیں ہے کہ فرشتے سوال نہیں کرتے، آرگومنٹ نہیں کرتے، بٹ دے کین آسک. انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار تو اس کو پیدا کر رہا، پھر یہ فساد کریں گے زمین کے اوپر. تو اللہ نے کیا کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ فرشتوں نے پوچھا کہ اس کے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، آپ کیوں ہم کو کیوں بلا رہا ہے اس کو واپس؟ تو آواز آئی کہ اسی لیے بلا رہا کہ اس کی بیٹی نے میرے دین پہ عمل کیا، تو جس کی وجہ سے ہم نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے، اس کے بیٹی کے بھی گناہ معاف کر دیے.
آپ نے ایک چیز غور کی، بیٹی عمل کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا، لیکن اس نے دین پہ عمل کیا، دین کو فالو کیا، رسول کے ٹیچنگز کو فالو کیا، تو اللہ نے اس کی نیت کے اوپر اس کے ماں باپ کو بخش دیا۔ تو بہترین اس میں عمل کیا ہے کہ اگر آپ خود ہم اولاد کو نیک بنا لیں گے تو ہمارا فائدہ ٹوٹل اتنا ہے کہ یہاں پہ بھی فائدہ مل رہا، وہاں پہ بھی فائدہ پہنچ رہا۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر آپ اولاد کے بارے میں کبھی اگنورنٹ مت ہو، اس لیے کہ امام کے لشکر میں جو ہم لبیک یا مہدی بول رہے، تو سب سے بڑا ہمارے پاس جو ہے امام کے پاس جانا ہے۔ ہو سکتا میں نہیں جا سکوں، میرے بیٹے کی بیٹی کی وجہ سے میں چلا جاؤں۔ بیٹی کو دیندار بنا لو گے، بیٹے کو دیندار بنا لو گے تو تمہارا کام ہو گیا۔ تو مین ایم یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اولاد نیک ہو۔ دیکھیے آپ کو میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، کوئی پیرنٹ ایسا ہے، کوئی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اولاد کو بگڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ غریب سے غریب بھی ہوگا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد کو تربیت اچھی دے۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کی اولاد بگڑ جائے، لیکن ہم بگڑنے کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ کیا چیز بگڑنا؟ اللہ کا رسول مدینے میں جا رہا، اصحاب ساتھ ہیں، دیکھا کہ بچے کھیل رہے، چھوٹے بچے۔ اللہ کے رسول کا یہ مولا کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی بچے رہتے نا، بچوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے۔ یہ گئے، رسول نے گیا، ایک بچے کو گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کے پیار کیا، پیار کر کے رونے لگے۔ تو اصحاب نے پوچھا رونے کی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں ایک زمانہ دیکھ رہا ہوں، ایک پیریڈ دیکھ رہا ہوں کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مسلمان ماں باپ ہوں گے؟ تو کہا ہاں مسلمان ہوں گے۔ تو کہا مسلمان ماں باپ ذبح کریں گے؟ رسول نے کہا یاد رکھو، ذبح صرف تلوار سے نہیں ہوتا، اگر دین سے بھی ہٹا دیا تو تم نے اولاد کو ذبح کر دیا۔ آخری زمانہ دیکھ رہا میں، رسول نے 1400 ایئر، آج ایگزیکٹلی وہی ہو رہا۔ کتنا بودر ہم کرتے ہیں اولاد کے لیے اگر دیندار نہیں ہوئی، کتنا ہم کو فکر ہے اس کی، کتنا ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف لیسٹر والوں کے لیے میں نہیں پڑھ رہا، جو بھی مجھے سن رہا جہاں بھی، اس لیے کہ دوستو یہاں کے حالات تو بہت اچھے، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں ایسے ایسے حالات دیکھ کے آ رہا۔ اب آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، بات مسلسل بعد میں بات نکل رہی، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، امریکہ میں غور سے سننا، 3 سال پرانی یا 4 سال پرانی بات ہے۔ میں 40 کا اشرا پڑھ رہا تھا، یا میں محرم کا اشرا تھا، محرم ہے نا 25 محرم کا۔ میں ایک فیملی، نان فیملی تھی، اس کے پاس گیا، لنچ پہ انہوں نے بلایا، میں گیا بیٹھا، لنچ کے سے پہلے بات کر رہے تھے، میں نے پوچھا، بیٹا آیا سامنے، مطلب بچے کیسے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ویری ینگ کپل، انڈیا کا کپل ہے۔ کہا مولانا بیٹا تو ہے سامنے، مطلب بیٹی کیسی ہے؟ بس میں نے بیٹی کہا، باپ کا عالم یہ اس طرح تڑپ کے رونے لگا جیسا چھوٹا بچہ روتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے بولتے نہیں، بڑے بڑے آنسو مسلسل، ہی سٹارٹڈ کرائنگ۔ میں نے کہا ارے اوکے ٹھیک ہے بچے، میں کچھ اور سمجھ رہا، میں یہ سمجھ رہا کہ خدا نہ خاصہ کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بیٹا، کیا سب ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ مولانا میری بیٹی ایک نان مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ لڑکی کی ایج کیا ہے؟ 20 ایج، ینگ گرل۔ میں نے کہا پھر اب سوچیں، آپ جسٹ امیجن کریں یار، خدا نہ خواستہ لاکھ بار کسی کی بیٹی چلے جائے تو ماں باپ کا کیا سٹیٹس ہوگا معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، جماعت میں، امام بارگاہ میں، کیا کتنی بری بات ہے۔ تو میں نے کہا بٹ ہاؤ، آپ لوگ تو اتنے دیندار ہیں، اتنے آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں، اتنا کیسا ہوا، ہاؤ اٹس ہیپن؟ اس نے کہا مولانا آپ ذرا کاؤنسلنگ کرو، آپ بات کرو۔ میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں نا تو میں اپنے یوتھ کے ساتھ ضرور بیٹھتا ہوں، ہمیشہ۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو سیٹ ود مائی یوتھ، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ۔ کیوں کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ان کے پرابلمس کیا ہے، جو مجھ سے ہو سکا میں پرابلم کاؤنسلنگ ضرور کرتا ہوں۔ پورا اٹلانٹا میں جاؤں، نیو یارک میں جاؤں، کہیں جاؤں، میں کاؤنسلنگ، ایون انڈیا میں when I sit, even in Bombay, I always sit with my youth۔ 200 300 کانادر میں تھا 500 آدمی،
احمد آباد میں ہر جگہ ہوتا. اینی ہاؤ تو اس نے کہا پلیز مولانا کین یو ٹاک ٹو ہر. میں نے کہا ٹھیک ہے میٹنگ ارینج کرو. آپ یقین کرو دوستوں, ممبر سے بول رہا ہوں کہ جو حالات ہوئے, جو پرابلم ہوا, جب اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے, ینگ لڑکی ہے, نان مسلم کے ساتھ شادی کر لی. میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا شادی, وائی؟ تم کو اگر شادی کرنا تھا تو تمہارے پھوئی کا لڑکا ادھر ہے, تمہارے ماموں, چچا, خالہ, سب کے بچے ادھر ہے, پوری تمہاری فیملی یہی ہے. اپنے کزن سے کر لیتے شادی, اتنے کزن سے تمہارے, اور سب کوالیفائڈ ہیں. اب سنو دوستو کتنی بیماری, روٹس کا ہے. اس نے جو جواب دیا اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں پہلے کلیئر کر دوں. اس کا جو آنسر تھا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا, یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا. تو میں نے اسے کہا کہ تم نے کیوں کیا شادی, پھوئی کے بچے سے کیوں نہیں کیا, چچا انکل سب تمہارے یہاں کیوں نہیں کیا تم نے, اور تم تو صبح شام ایوری ڈے امام بارگاہ آتے, بچپنے سے میں دیکھ رہا تم لوگ امام بارگاہ آتے, گاڑی میں آتے ماں باپ کے ساتھ. تو جب میں نے کہا کہ پھوئی, انکل, ماں, یہ سب اتنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں کیا, تو شی اسٹارٹڈ لافنگ. اس نے زور سے ہنسا, ہنس کے کہنے لگی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا اس کا, لیکن یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا. اس نے کہا مولانا آپ کس پھوئی کی بات کر رہے, کس خالہ کی بات کر رہے, کس ماموں کی بات کر رہے, کس چچا کی بات کر رہے آپ؟ میں نے کہا کیوں, تمہارے پورے کزنس یہی ہیں, پورے انکل لوگ, تمہارے آنٹیز یہی ہیں. اس نے کہا مولانا, اور میں نے کہا تم تو روز صبح ہمیشہ آتے تھے امام بارگاہ. تو وہ کہتی ہے مولانا آپ بول رہے امام بارگاہ آتے, آپ بول رہے پورے کزنس یہاں ہیں, کس کزن کی بات کر رہے؟ آپ کو معلوم ہے جب ہم گھر سے نکلتے تھے گاڑی میں, ماں باپ دونوں سامنے بیٹھے ہوئے, گھر سے نکلے تو ماں میری صبح, باپ آفس سے آتے ایک ہی بات بولتی کہ تمہاری بہن کے بدلے نے ایسا کیا, تمہارے بھائی نے ایسا کیا, تمہارے انکل نے ایسا کیا, تمہارے ایسے. مجلس سے واپسی میں راستے بند میرے پیرنٹ جو ہے, کبھی یہ ان کے فیملی کی برائی کر رہی ہے, کبھی ان کی فیملی کی برائی, سوائے اس کے کچھ تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا جب پورے ایسی ہے تو پھر ان سے شادی کیوں کروں, یہ کیا ہے, یہ وہ بیک بائٹنگ ہے کہ غیبت کر رہے تھے آپ اپنے بھائی بہنوں کی, جس کی وجہ سے تمہاری اولاد, اس لیے کہ اولاد جو ہوتی, اولاد میں بڑوں سے بول رہا, بچوں سے نہیں بول رہا, اولاد ماں اور باپ سے بول رہا. اولاد کا آئیڈیل کون ہوتا ہے؟ لڑکی کے رول ماڈل اس کی ماں ہوتی ہے. لڑکی اپنے ماں کو دیکھتی ہے, لڑکی ماں کو دیکھتی ہے, جو ماں کرتی ہے وہ لڑکی کرتی ہے. تو اگر لڑکی یہ دیکھ رہی کہ ماں کسی کی باتیں کر رہی, تو اس کا مطلب ہے میری ماں جو بول رہی وہ سچ ہے. لڑکا باپ کو دیکھ رہا, مثال دے رہا میں, بچوں کے رول ماڈل کون ہیں؟ تو سب سے پہلے اگر آئینہ طالبہ بے دمل مقتولے بے کربلا کے لیے تیاری کرنا ہے نا, لبیک یا مہدی کے لیے پریپریشن کرنا ہے, تو اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرو. تمہارے گھر کا ماحول, ایٹماسفیئر ایسا ہو کہ بچوں کو کوئی بتاؤ, ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ بیک بائٹنگ کیا ہے. بیک بائٹنگ پہ تو انشاءاللہ موت کی مجلسوں میں بولوں گا کہ کیا پرابلم کرنے والا ہے وہ, ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم کسی کے بھی ڈسکشن کرتے, ہمارا تو یہ عالم ہو گیا امام بارگاہ میں بھی بیٹھ کے کرتے. اور افسوس کی بات بولوں, جس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے جماعت میں, اسی کی برائی کرتے. دیکھیے میں نماز نہیں پڑھا تھا اس لیے کھل کے بھی بولتا, یہ تو حساب ہے ہمارا. ہماری نماز گئی اگر کسی مولوی کیا جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی, اس کے بارے میں بات کیا. اور جو یہ کرے گا وہ کبھی بھی امام کے لشکر میں جائے گا ہی نہیں. ہم پوری زندگی یہیں گزار دیں گے, اور یہاں زندگی گزار کے پھر اندر چلے گئے تو وہاں سے تو نکلنا نہیں. ایک دفعہ مرنے کے بعد کوئی باہر آنے والا نہیں, کوئی باہر آنے والا. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں کے حالات کیا ہے, وہاں کا ایٹماسفیئر کیا ہے. میں خالی ایک بات بولتا ہوں کہ یہاں پہ ٹیمپریچر ونٹر میں اتنا مائنس ہو رہا, گلف میں مائنس نہیں ہوتا, پلس ہوتا. سمر میں 55 تک جاتا ٹیمپریچر, 55. نیچے کا ٹیمپریچر کیا ہے پتہ ہے؟ جو اس کو ریکارڈ کیا گیا کہ اگر ایسا پورا ایئر ٹائٹ کر دے, اور سے سنو دوستو, نیچے کا ٹیمپریچر کیا ہے 200 پلس. یہ تو میں نے بولا 200 پلس, یہ دنیا والے بول رہے ہیں 400 بھی ہو سکتا. if you don't follow the religion, if you don't follow the imam, if you don't follow the teachings of Masumeen, we don't know. And we are really relaxed.
آپ انصاف سے بولو دوستو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بول رہا ہوں، عابد بلرامی کیا بول رہا کہ کیا 24 گھنٹے میں ہم کو ایک دفعہ ایسا ہم پریشان ہوتے، فکر ہوتی کہ یار اگر میرا کچھ نہیں ہوگا تو امام کے ساتھ کیسے جاؤں گا؟ دنیا کی ہر کی فکر ہے ہمارے پاس. خدا نہ خاصہ کسی کی جاب چلے جائے تو رات کی نیند اڑ جاتی، ڈیبٹس میں آ گئے تو نیند اڑ جاتی، لون زیادہ ہو گیا تو پریشان ہو جاتے، 24 آورز کام کر رہے جسٹ ٹو کلیئر ایوری تھنگ. اور ہم، اب میں آپ کو اور ایک بات بولوں کہ ہم کو فکر کتنی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہو جائے کہ ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو جائے. میں شکاگو میں ایک جگہ مجلس کے بعد جا رہا تھا رات میں 1 بجے، مجلس کے بعد کھانا ہوا، کھانے کے بعد جا رہا تھا، 40-45 منٹس کی ڈرائیو تھی، اور وہ چھوٹی سی لین تھی اندر کی اور بڑی لمبی لین، اطراف میں پورے بڑے بڑے جھاڑ، رات میں 1 بجے کوئی لائٹ ہی نہیں ہو، سٹریٹ لائٹ اندر. آپ یقین کرو اتنے اندھیرے میں لے جا کے اس بندے نے گاڑی روک دی. میں تو گھبرا گیا یار، میں نے کہا یہ کیا ہے، ٹوٹل پچ ڈارک. جا کے اس نے گاڑی روکی فار فیو سیکنڈز، اس کے بعد پھر سٹارٹ کر کے چلنے لگا. تو میں نے کہا کہ آر یو اوکے، کیا ہوا، واٹ ہیپن؟ تو کہا مولانا یہاں پہ وہ سائن تھی سٹاپ کی. یار پلیز تھوڑا بیدار ہو نا، میں ابھی تو موت کی تو شروع ہی نہیں کرا، منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے ایسا بیٹھنا. اس نے کہا مولانا یہاں سٹاپ کی سائن تھی. میں نے کہا یار سٹاپ کی سائن رات میں 1 بجے، میں انڈیا سے آ رہا یار. آپ سمجھ گئے انڈیا سے آ رہا، وہاں سگنل کی تو ریسپیکٹ ہی نہیں ہے بھائی. انڈیا میں کوئی ریسپیکٹ کرتا ہے سگنل کی؟ آئی ڈونٹ نو، پاکستان میں کرتے ہوں گے بٹ انڈیا میں تو نہیں کرتے. میں بامبے سے مدینہ سے بڑھ کے آ رہا، اس نے رات میں 1 بجے اندھیرے میں جھاڑ، کوئی بندہ نہ آدم زاد نہ جانور، پورے جانوروں کی آوازیں آ رہی، اس نے لے جا کے روک دیا اندھیرے میں. انہوں نے کہا یار کیوں روکا؟ اس نے کہا مولانا سٹاپ سائن تھی. تو میں نے یار تم کو معلوم کا ساتھ سٹاپ سائن ہے؟ تو کہا وہ دیکھ رہے نہیں آپ؟ تو میں نے کہا اگر تم نہیں روکتے چلے جاتے، پلیز غور سے سننا، نہیں روکتے چلے جاتے. تو اس نے کہا چلے جاتے، اگر وہاں کاپ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اندر، اگر وہ دیکھ لے گا تو مجھے ٹکٹ دے دے گا. تو میں نے کہا ٹکٹ دینے سے کیا فرق پڑے گا، چلو ٹکٹ ہی ملے گا نا. نیا تھا میں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ٹکٹ کتنا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. اس نے کہا مولانا میری انشورنس بڑھ جائے گی، میری کریڈیبلٹی خراب ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ کوئی پوائنٹ آ جائے. دوسرے دن ممبر پہ جا کے میں نے پڑھا، میں غدیر کے ممبر پہ ہیوسٹن میں نے کہا بھائی سنو، میں ایسا گیا تھا. اس نے کہا میری کریڈیبلٹی خراب نہیں ہونا. میں نے کہا دنیا میں تم کو اتنی فکر ہے، دنیا میں اتنی فکر ہے کہ کریڈیبلٹی خراب نہیں ہونا، پوائنٹ نہیں آنا، میرا انشورنس بڑھے گا. بابا انشورنس تو کیا بڑھے گا، تم دے دو گے انشورنس، وہاں کا انشورنس بڑھ گیا، وہاں کریڈیبلٹی خراب ہو جائے، اس کی ہم کو فکر ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ رہے. مثال کے طور پہ اگر تمہاری لڑکی بے پردہ جاتی ہے تو آپ کی کریڈیبلٹی گئی، 1 پوائنٹ آ گیا، انشورنس وہاں کی بڑھ گئی. اس لیے کہ آنسر تم کو بھی کرنا ہے. اگر کسی نے صبح اٹھ کے زبردست کلین شیو کیا، داڑھی کو مونڈا، لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ اتنا اچھا لڑکا، زبردست داڑھی، شادی کا زمانہ آیا، کل نکاح ہے، آج کلین شیو ہو گئے. میں نے کہا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا مولانا نہیں، میں آگے پیچھے بولنے لگا. تو میں نے کہا کیوں، ریزن کیا ہے؟ کہا مولانا میرے اوپر بڑا پریشر تھا. اس نے کہہ دیا کہ آئی وانٹ یو ٹو لک ویری اسمارٹ. بولا مولانا وہ اسمارٹنیس ہماری پوری میں بولا یار داڑھی میں اسمارٹنیس رہ گئی پوری. ابھی سے یہ پریشر ہے. تو آپ سوچو ہماری کریڈیبلٹی ہم کو کتنی فکر ہے اپنے لیے، آخرت کے لیے. کتنا ایزی لیا ہے ہم نے، کتنا اسلام کو ایزی لیا. پلیز اسلام کو ایزی مت لو. اسلام، ابھی بھائی نے کیا کہا اپنی سپیچ میں، انگلش سپیچ میں، اس نے کیا کہا؟ اسلام کو ایزی مت لو. اس اسلام کے خاطر مولا حسین نے علی اکبر کے سینے کو دیا ہے. اس اسلام کے خاطر بہن کی چادر دی ہے.
ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. اسلام کو ایزی لینے کا مطلب نہیں ہے. جتنا تم اسلام کو فالو کرو گے, جتنا تم ریلیجن کو فالو کرو گے, جتنا تم اس پاتھ پہ چلو گے جو مولا حسین کی بات ہے, تو اس میں زیادہ چلتے رہو گے تو سوائے کامیابی کے اور کچھ نہیں ہے. More successful life, if you really want to spend in this world, آپ follow the path of Imam Hussain. Follow the teachings of Imam Hussain. یار امام نے ہمارے لیے کیا اور ہم ایزی لے رہے اسلام کو. ہم کو سب سے پہلے صبح اٹھ کے یہ چیک کرو کہ میرا کریڈٹ کارڈ کیا بول رہا آج. یہاں کا نہیں, وہاں کا. اگر وہاں کے ہمارے کوئی کریڈٹ کے اوپر پرابلم آ رہا تو وہ سب سے بڑا ڈیزاسٹر. ایک بات میں روک کے بولوں یار, یہاں تو اگر کوئی پرابلم آئے نا آپ سالو بھی کر سکتے, وہاں کون سالو کرے گا؟ امام آئیں گے, ہم لیسٹر میں بیٹھے رہیں گے. کل میں بتاؤں گا, کل کی مجلس میں شاید, کل یا پرسوں کی مجلس میں, کہ ظہور کے وقت کیا حالات ہو جائیں گے. جب ظہور امام انشاءاللہ ہوگا تو لوگ جائیں گے کیسے لیسٹر سے, اینڈ کون جائے گا کون نہیں جائے گا, اس کے لیے آپ کو یہاں کام کرنا ہے. If you work hard, if you work for Islam. اب میں تاریخ کا ایک عجیب واقعہ آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ واقعہ 200 یا 250 سال پرانا, غور سے سننا. میں بار بار بول رہا نا کہ ہم بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو کیا ہے, ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ ہم جو شیعہ ہیں, امام کی نگاہ میں ہم ویسی شیعہ ہیں. اس واقعے میں 3 میسیجز ہیں کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا. یہ نہیں ہے کہ میں بولوں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, مزہ اس میں ہے کہ امام بولے یہ میرا شیعہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ امام بولے یس ہی از مائی شیعہ. وہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تاریخ کا مشہور واقعہ, یہ واقعہ ہے ہلا شہر کا. یو نو ہلا شہر ایک فیمس سٹی ہے عراق میں. If you come from Kazaman to نجف اشرف, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, تو راستے میں ہلا سٹی ملتی. ہلا شہر یہ وہ سٹی کہ آج سے 800 سال 800 ایئرس پہلے اس سٹی کے اوپر ایک عجیب رحمت تھی, بلیسنگ تھی اللہ کی, علماء کی. ایک چیز یاد رکھو کہ معصوم کہتے ہیں کہ جس امت سے اللہ راضی نہیں ہوتا وہاں سے علم کو اٹھا لیتا. اگر آج اتنے مرجع ہمارے پاس ہے تو وی آر ریئلی لکی. تو ہلا شہر جو ہے سٹی, ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہاں پہ 10 11 یا 12 مجتہد, یا بعض روایتوں میں 17 مجتہد تھے ایک وقت, ایک ہی فیملی میں. امیجن کرے 17 مجتہدین ایک ہی فیملی میں. اور کون سی فیملی سب جانتے ہیں؟ علامہ ہلی کی فیملی. علامہ ہلی مجتہد, ان غور سے سنیں, ہلی مجتہد, ان کے والد, ان کے فادر, ان کے انکل, ان کے چچا, ان کے ماموں, ان کی ماں مجتہدہ, ان کی خالہ مجتہدہ. دیکھیے عورت کی تقلید نہیں ہوتی لیکن عورت مجتہدہ بن سکتی. عورت کی اسلام میں تقلید نہیں ہوتی. اب آج کل ہر گھر میں تقلید ہو رہی, وہ الگ بات ہے. مجھے نہیں معلوم یا ہو رہی نہیں ہو رہی, لیکن اب سب سر ہلا رہے ہو رہی ملک. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ریئلی سیڈ. تو عورت کی تقلید اسلام میں نہیں ہے, لیکن اگر گھروں میں ہو رہی ہے تو اٹس ڈفرنٹ اسٹوری. تو ان کی ایک فیملی میں 17 یا 18 مجتہد ایک وقت میں تھے. ہلے شہر میں آج سے 200 ایئرس یا 2.5 ایئرس پہلے ایک غریب شیعہ تھا. واقعہ بہت مشہور ہے, لیکن آپ میرے منہ سے سنیں تو آپ کو ایک الگ میسج ملے گا. انہوں نے اس بندہ بہت غریب, ہم جیسا غریب شیعہ, لیکن ہم تو ماشاءاللہ بڑے بڑے بنگلے, ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں. وہ تو بہت غریب تھا, فائنینشلی بروکن جس کو بولتے, ایک چھوٹی سی فیملی, بہت پور, لیکن ریئلی ایسا شیعہ تھا, ایسا شیعہ تھا. اس میں آپ کو 2 عمل بھی ملیں گے. ایسا شیعہ تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ بیمار ہو گیا. بیمار بھی کیا ہوا, اس کے پیر میں ایک زخم ہو گیا اور وہ زخم بڑھنے لگا یہاں تھائس کے اوپر. اور یہ ونٹر میں اتنا پین, یہ پریشان ہو گیا. وہ ہلے کے تمام ڈاکٹرز کو, حکیمز کو اس نے بتایا. سب نے یہ کہا
کہ تیرا علاج یہاں نہیں ہے، ہم تیرا ایک ایسی نرو کے اوپر تیرا یہ زخم ہے کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو اتنا خون بہہ جائے گا کہ تو مر جائے گا، تو بچے گا نہیں۔ اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، تو کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، تو یہ ہلے سے نکل کے بغداد آیا۔ بغداد کیپٹل ہے بنی عباس کی حکومت کا، غور سے سنیں، عجیب واقعہ۔ بغداد آ کے اس نے سارے ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو بتایا، اور بتا کے کہا کہ سب کا ایک ہی آنسر کہ ہم سرجری نہیں کریں گے، سرجری کریں گے ایک ایسی نرو کے اوپر ہے، وہ کٹ جائے گی، خون بہ جائے گا، تو مر جائے گا۔ اب آپ امیجن کریں کہ پورے ڈاکٹرز اگر جواب دے دیں کہ تو نہیں بچ سکتا، بہت جلدی مر جائے گا، تو اس بندے کا حال کیا؟ مورلی ختم ہو گیا، 50-60% ختم ہو گیا نارمل اگر ہوتا۔ لیکن یہ چاہنے والا اتنا اس کا ڈیڈیکیشن تھا، ڈیٹرمینیشن تھا امام کے لیے، اس نے کہا دنیا کے سارے ڈاکٹرز نے جواب دیا نا، ایک ڈاکٹر سامرے میں بھی بیٹھا ہوا ہے۔ غور سے سنیں پلیز، غور سے سنیں یار، بیدار ہو کے سنیں۔ کہا ایک ڈاکٹر سامرے میں بھی ہے، یہ بہت اچھا میسج ہے آپ کو۔ لیٹس گو ٹو سامرا، بغداد سے سامرا، اللہ سامرے کی زیارت ہم کو بھی نصیب ہو انشاءاللہ۔ سامرا نزدیک نہیں، یو نو، آج 4 گھنٹے لگتے، اس زمانے میں گاڑی نہیں تھی، یا گھوڑے پہ جائے یا اونٹ پہ جائے یا خچر پہ جائے تو 8 دن 10 دن 15 دن لگ جاتے تھے، اور اس کو پین تکلیف زبردست ہے۔ بٹ ہی سیڈ لیٹس گو ٹو سامرا، کیوں کہ سامرا جاؤں گا، میرا مولا ہے، مولا کو بولوں گا۔ یہ آل دا وے، یہ پین میں کاروان میں ایک بیٹھ کے سامرا پہنچا۔ سامرا پہنچا، وہاں پہ ہمارے 10ویں امام کا اور 11ویں امام کو سلام کیا، سلام کر کے وہ بیسمنٹ میں گیا، سرداب مقدس میں۔ دوستو یہ سرداب عجیب سرداب ہے، میں چاہتا تھا کہ پوری مجلس سرداب کے اوپر پڑھوں، ایک عجیب رحمت ہے۔ یقین کرو کبھی سرداب کے اعمال کرو، یہاں پہ کرو، اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو یہاں کرو، آپ دیکھو آپ کی زندگی بدلتی کیسا۔ سرداب مقدس، آپ کو معلوم ہے ہمارے بڑے بڑے علماء، مقدس اردبیلی، علامہ ہلی، شیخ مفید کے بارے میں کیا ہے مشہور ہے معلوم، اور سید رضی، ان لوگ، یہ لوگ جاتے تھے سرداب میں ایک لیٹر لکھتے، عریضہ لکھتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، جواب آ جاتا تھا۔ ایسی جگہ، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سب سے لاسٹ میں امام کو جو دیکھا گیا وہ یہی جگہ ہے، اسی جگہ پہ امام لاسٹ میں 328 ہجری جب یہ اوکلٹیشن شروع ہوا، ہماری غیبت کبریٰ، تو اس زمانے میں جو آخری واقعہ ہے، پانی والا واقعہ، وہ سرداب کا ہی ہے۔ ایکچولی یہ جو بیسمنٹ ہے، وہ بیسمنٹ ہے، یہ جو امام کا گھر تھا، 10ویں امام کا یہ گھر تھا۔ اس زمانے میں عرب میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، تو گرمیوں میں لوگ کیا کرتے تھے، ہر گھر میں نیچے بیسمنٹ بناتے تھے۔ تو یہ 10ویں امام کا بیسمنٹ تھا، 10ویں امام اور 11ویں امام کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا، جو روضہ ہے سامرے میں، یہ مولا کا گھر تھا اور یہ بیسمنٹ تھا۔ آج اس زمانے میں بیسمنٹ بہت چھوٹا تھا، آج بیسمنٹ بہت بڑھ گیا۔ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر جب میں تھا تو اس کو بہت بڑا ایکسٹینشن کر دیا، لیکن اس پلیس کو انہوں نے رکھا کہ جہاں امام زمانہ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اس کا ایک واقعہ ہے، وہ کل اگر موقع ملا تو بتا دوں گا۔ تو اب یہ بیسمنٹ میں 7 دن کا عمل ہے، 7 ڈیز کا، وہی نماز 2 رکعت وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ یہاں پہ بھی کر سکتے، اپنے گھر میں کرو یا امام بارگاہ میں آ کے کرو، کہیں بھی کرو، 7 ڈیز کرنا ہے۔ ایکسٹراڈنری عمل ہے۔ اگر یہ عمل کوئی کرے اور عریضہ لکھے، عریضہ کے لیے آپ یہ نہیں کرو کہ صرف 15 شعبان کو عریضہ لکھنا، کبھی نہیں کرنا۔ اب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول جا رہا ہوں، میں ریاض بھائی کو دے نہیں سکا، میں آج کیسا بھی ان کو دوں گا، کل ایک عریضہ یہاں دوں گا آپ کو۔ یہ عریضہ گوہر یگانہ کتاب کے 400 پیج سے 401 میں نے ذکر کیا تھا، تو وہ عریضہ اس نے لکھا وہاں پہ، 7 ڈیز تک وہ عریضہ لکھتا رہا، 7 دن تک، اور 2 رکعت امام کی وہ کل والی نماز جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وہ پڑھا، اس کے بعد 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھا، اس کے بعد 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھا، اور نماز پڑھ کے وہ یہی دعا کر رہا ہے کہ مولا آپ آؤ، میرے اس کا علاج کر دو، اس کو کیور کر دو مولا، ادروائز I'm dying مولا، I'm dying۔ 7 ڈیز تک کرتا رہا عمل، جواب نہیں آیا، آئے نہیں جواب۔ اب آپ امیجن کریں کہ وہ تو ٹوٹا ہوا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کہا مولا I came all the way from Hilla، یہ تکلیف میں، and you're not answering me۔ یہ نے بولا کہ you're not answering۔ اس نے کہا مولا I came all the way you know and I'm in a big problem۔ اب مجھے پلیز ہیل کر دے۔ پورے ڈاکٹر سے مجھے جواب دے دیا۔ 7 دن، 7th ڈے ختم ہوا۔ عریضے میں لیٹر میں لکھ رہا تھا، عریضہ 7th ڈے آیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا مولا فائن،
آپ آ کے میری مدد نہیں کریں, لیکن آپ اگر یہ چاہتے کہ میں ایسی رہوں, اف یو وانٹ, میں ایسی رہوں گا. آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں ایسی رہوں, فائن مولا, بس میں خدا حافظ بول رہا ہوں, گوئنگ ٹو ہلا. اس لیے کہ 7 دن کے بعد میں ایفرٹ بھی نہیں کر سکتا یہاں رہنا. اس نے ارادہ کیا کہ وداعی سلام کرو اور آ جاؤ. اور آ کے اس نے کہا کہ مولا آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں اپنی پوری لائف ایسی گزار دوں پین میں, تو فار می اٹس فائن. پہلا میسج کیا ہے اس میں, آپ سمجھے کچھ؟ کمپلین نہیں ہے. شیعہ وہ ہو جو کمپلین نہیں کرے, ارے مولا میں تو اتنی نماز پڑھتا, اتنے مجلسوں میں ڈونیشن دیتا, اتنا امام بارگاہ میں دیتا, میں اتنے یتیم خانے بناتا, اب پرابلم میرے پاس کیوں ہے؟ وہ تو کچھ نہیں کرتا, اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ انہیں پرابلم ادھر جائے. سب سے پہلے اگر ریئل شیعہ بننا چاہتے ہو, ریئل لبیک یا مہدی کے مقصد کو سمجھو, تو کمپلین نکالو اپنے پاس سے. always say thank you. کمپلین کرنا رہتا تو کربلا کے بعد, حسین کی شہادت کے بعد بی بی سکینہ کمپلین کر سکتی تھی کہ بابا نے بیعت کیوں نہیں کی, میں تو 4 سال کی, بی بی تو 4 سال کی, کوئی چیز واجب نہیں ہے. اس کے بعد اتنی مصیبت, اتنا صبر کیا, صبر کر کے بتایا ظالم تھک گیا, صبر کرنے والے نہیں تھکے. آپ سمجھے میری بات؟ میسم تمار, ہاتھ کٹ رہا, پیر کٹ رہے. کمیل ابن زیاد, جس کی دعائیں کمیل آپ پڑھتے, کمیل کے بھی پھانسی دی گئی, ہینگ کیا گیا. کمیل نے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ کا میں اتنا چاہنے والا, اتنا بڑا شیعہ ہوں مولا, اب مجھے اتنا پرابلم کیوں آ رہا. ڈونٹ سے, آلویز سے تھینک یو مولا, جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. اس نے کمپلین نہیں کی. واٹ ہی ڈڈ, اس نے کہا مولا فائن. سیدھا دجلہ گیا, وہ ریور دجلہ, غور سے سنیں, دجلہ گیا, جا کے غسل کیا, نیا لباس پہنا. غریب آدمی, ایک مگ میں پانی لیا, ہاتھ میں سٹک, آہستہ. پانی کیوں لیا, واٹر کیوں لیا؟ اگر بلڈ نکلے تو پاک کروں گا, وداعی سلام کروں گا, لاسٹ سلام کروں گا, اینڈ آئی گو بیک ٹو ہلا. یہ اچھا, اس زمانے میں جو سامرے کا روزہ تھا, ایسا 4 دروازے تھے, ساؤتھ ویسٹ نارتھ ایسٹ, ایسا لمبے. چلتے 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 ساؤتھ سے آ رہا تھا, یہ ساؤتھ کی طرف سے. اس کے کان میں بالکل روزہ سامنے ہے, آہستہ آہستہ سلولی واک کر رہا, ہاتھ میں برتن میں پانی, ایک ہاتھ میں لکڑی. غریب آدمی, اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. اس نے پلٹ کے دیکھا, 4 گھوڑے سوار تیزی سے, اس زمانے میں گھوڑا ہی تھا سواری, 4 گھوڑے سوار ایسا آ رہے. تو یہ بازو ہٹ گیا, یہ سمجھا کہ جا رہے ہوں گے, لیکن وہ 4 میں سے ایک آ کے اس کے سامنے ٹھہر گئے, جس کے سر پہ ایک ٹربن تھا, ہاتھ میں نیزہ تھا, ایک رائٹ پہ, ایک لیفٹ پہ, ایک پیچھے. اس کو کارڈن آف کر لیا, گھیر لیا پورا. سامنے جو, اب یہ کھڑا ہو گیا, اس کو کچھ معلوم ہی نہیں, ہاتھ میں پانی ہے, ایک ہاتھ میں سٹک ہے, یہ کھڑا ہے سامنے جو ہے گھوڑے پہ. انہوں نے کہا السلام علیکم ابراہیم حل خلی. اس نے کہا علیکم السلام. انہوں نے کہا ہاؤ آر یو ابراہیم, انگلش میں. یار اتنا خاموش تو مت سنو یار. کیف حالک ابراہیم؟ اس نے کہا ہم زین. انہوں نے پوچھا تم کون ہے؟ یہ دل میں سوچنے لگا, اس کو تو میرے ٹرائب کا نام بھی معلوم ہے, ان کو یہ ہے کون؟ انہوں نے اس نے ٹرائبس کے نام لینا شروع کیا. کس ٹائپ؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں, یہ بتا کہ تو ہے کیسا, طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا میری طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے, I'm really in a big problem, big pain. تو کہا وہ گھوڑے پہ یہ نیچے. انہوں نے کہا میں ہمارے قریب آ جا, come close to me. تو یہ دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے, یہ ہاتھ لگائیں گے, خون نکلے گا, بلڈ نکلے گا, میں نجس ہو جاؤں گا, مجھے پاک کرنا ہے, مجھے سلام کرنا ہے مولا کو, جا کے روزے میں جانا ہے. یہ وہیں ٹھہر گیا. انہوں نے کہا ابراہیم پلیز کم ہیئر. پھر ٹھہر گیا. 3rd ٹائم کیا, یہ جھکے ایسا رائٹ پہ, ایسا رائٹ پہ جھکے, اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا. اب تو بالکل آ گیا, وہ گھوڑے کے اوپر ہی نیچے, اب کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے پوچھا یہ بتا ابراہیم تیرا پین کہاں ہے, تکلیف کہاں ہے؟ اس نے کہا تو بڑی کمپلین کر رہا, تکلیف کا. تو اس نے کہا آپ کو کیا معلوم جو درد مجھے ہے, پین تو مجھے ہے نا, آئی نو کہ میں کتنا بڑا پین ہے میں. تو انہوں نے کہا ہے کہاں؟ تو اس نے یہ اس میں تھا تہمت لنگی میں, اس نے کپڑے کو ہٹایا اپنی تھائس کے اوپر سے, تو یہ اتنا بڑا زخم تھا کہ یہ پلیز غور سے سننا.
اس نے کہا ہاں یہی. انہوں نے کیا کیا, اپنا اس ہاتھ کو یہاں رکھ کے یہ کہتا ہے, بڑا فیمس انسیڈنٹ ہے, آپ کو ہر کتاب میں ملاقات امام میں بھی ملے گا, اللہ مجلس میں بھی. تو انہوں نے کیا کیا, یہ ہاتھ کو ایسا رکھا, فیو سیکنڈ ایسا رکھ کے ہٹا لیا. یہ کہتا ہے کہ فیو سیکنڈز کے لیے مجھے تھوڑا پین ہوا, لیکن ہاتھ کو ہٹا کے کہا ابراہیم, جملے سنیں, ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. اللہ کا say thank you to your اللہ, اللہ نے تجھے کیور کر دیا. یہ کہہ کر ہاتھ ہٹایا. ابراہیم کہتا ہے کہ اب جو میں نے نیچے دیکھا تو میرے پیر پہ نشان بھی نہیں, کچھ نہیں, کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا, کبھی ان کے چہرے کو دیکھا. جو رائٹ سائڈ پہ تھے انہوں نے کہا ابراہیم کیا دیکھتا ہے, فرزند زہرا تیرے سامنے. اللہم صلی اللہ کا فرزند زہرا تیرے سامنے. اب امیجن کریں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ میرا امام میرے سامنے تو اس کا کیا حال ہوگا. اس نے اپنے سر کو مولا کے پیروں پہ, رکابوں پہ رکھ دیا. مولا نے گھوڑے پہ سے اس کو اٹھا کے سینے سے اور کہا ابراہیم تو واپس جا. جب بغداد میں جائے گا تو بغداد کا رولر کا نام لیا کہ رولر تجھے کورٹ میں بلائے گا, اپنے دربار میں بلائے گا. پورے بغداد میں اس واقعے کی دھوم ہوگی. تو اس کے کورٹ میں جانا, دربار میں جانا. جب جانا تو وہ کیا کرے گا, پورے ڈاکٹرز کو, حکیمز کو بلائے گا جس نے پہلے تجھے دیکھا ہے, بلائے گا. وہ لوگ سب دیکھیں گے اور بولے گے یہ ہمارا کیور نہیں تھا, یہ تو امام کرے. تو اس کے بعد وہ رولر جو ہے تجھے پیسہ دے گا, بہت پیسہ دے گا. تو اس سے 1 دینار بھی نہیں لینا, 1 دینار بھی نہیں لینا, بلکہ یو گو بیک ٹو ہلا, وہاں میرا بیٹا ہے ابنی کا, میرا ایک سن ہے سید زادہ ہے, وہ اس کے پاس جانا. وہ تجھے مثال کی طور پر 100 200 500 دینار دیں گے, جو تیری لائف جو ہے بڑے آرام سے گزر جائے گی. یہ اس نے امام نے بتایا. اب میں آپ کو ایک بات بولوں یہاں پہ, پہلا دوسرا میسج کیا تھا, غور سے سننا پلیز, غور سے سننا, میری بڑی محنت سے میں نے بولا, غور سے سننا. دوسرا میسج کیا تھا اس میں, کیور کس نے کیا, امام نے کیا نا, ہاتھ رکھا تو کیور ہوا نا. بولا کیا امام نے, پلیز غور سے سنیں یار, امام نے بولا کیا, امام نے کہا ابراہیم شکر ادا کر اللہ نے تجھے کیور کیا. امام کو بولنا کیا چاہیے تھا کہ میں نے تجھے ہیل کیا, کیور کیا. ارے یار امام کو بولنا کیا چاہیے تھا, میں نے کیا. جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں بولتا. امام کین سے, امام کین سے یس میں نے کیا, آپ اور میں نہیں. لیکن امام بھی یہ نہیں بولا کہ میں نہیں کیا. زیب امام کو کرتا, ہم کو نہیں کرتا. ہمارا کیا حال ہے, تھوڑی نماز پڑھو, تھوڑی عبادت کرو, تھوڑی نیکی کرو, کہ میں نے کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میری گاڑی, میرا گھر, میرا بزنس, میرا حسن. کیا بولوں دوستوں, میں کیا بولوں, میں تو پھٹا ہوا ہوں. ہم کتنے آرام کے ساتھ اپنی لائف میں میں یہ میں کو نکالو. جب تک یہ میں نہیں نکلے گا اس وقت تک لبیک یا مہدی نہیں ہوگا. We have to change ourselves. یہ میں جو ہے نا, یہ بیماری, یہ ڈیزیز ہے, کینسر ہے, سارے اعمال کو ختم کر دے گا. ہمیشہ شکر ادا کرو کہ پروردگار میں مجھے رہے ہر عمل کو تو قبول. جس دن میں بولے ختم ہو گیا معاملہ. میں کس میں بولوں, ولایت علی میں بولا. کبھی سلمان نے بولا ابو ذر میں 10 درجے کا, تم تو 9 کے ہو. سلمان کین سے, سلمان نہیں بولتا کہ میں 10 کا تم 9 کے ہو. آپ دیکھو کہ شیعہ کیسے چاہیے امام کو. اس کے بعد امام نے اس سے پورا بتا کے اب سن آخری میسج, گھوڑے کو پلٹایا, ٹرن کیا, کہا ابراہیم تھینک یو, خدا حافظ, گو بیک. چاروں آدمی نے گھوڑے کو پلٹا کے امام کا جو گھوڑا تھا آہستہ آہستہ چلنے لگا. ابراہیم وہاں چیخنے لگا, چیخ کے کہنے لگا مولا پلیز ڈونٹ لیو می الون. پلیز غور سے سنیں, مولا ڈونٹ لیو می الون, آئی وانٹ ٹو بی ود یو. امام چلنے لگے, گھوڑا امام کا, وہ پیچھے روتے ہوئے رونے لگا, بھاگنے لگا پیچھے. اب تو صحت ہو گئی. امام رکے, کہا ابراہیم واپس جا. کہا نہیں مولا, پلیز مولا مجھے اپنے ساتھ لے لو. یہ جو بول رہا تھا یہ محبت نہ بول رہا تھا. غور سے سنیں,
یہ محبت میں بول رہا کہ مولا پلیز مولا مجھے چھوڑو مت، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا. امام آگے جانے لگے، یہ پیچھے بھاگنے لگا کہ مولا پلیز ڈونٹ لیو می الون. امام رکے کہا ابراہیم واپس جا. یہ سر پیٹنے لگا کہ مولا پلیز مولا ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون مولا. امام پھر آگے بڑھے، پھر یہ پیچھے بھاگنے لگا، بھاگتے ہوئے کہنے لگا مولا پلیز مولا. امام رکے پلیز غور سے سنو، رکے کہا ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے؟ ارے یار میں امام کو شیعہ کیسا چاہیے؟ اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے. چیک کرو کتنے اوبیڈینٹ ہم ہیں. اوبیڈینٹ چاہیے، اوبیڈینٹ. محبت میں دیوانگی نہیں ہے، کریزینس نہیں ہے، محبت اطاعت کے ساتھ. اوبیڈینٹ بنو شیعہ. میں اوبیڈینٹ کی بات بس آخری بات اوبیڈینٹ کی بات بولوں. جنگ صفین جنگ نہیں پڑ رہا، مالک اشتر لڑ رہے، لڑتے امیر شام کے کیمپ کے قریب چلے گئے. جب چلے گئے ادھر دشمن جو مولا کے چاہنے والے جو چاہنے والے تو میں نہیں بولتا، جو بکے ہوئے تھے نا سو کالڈ شیعہ، فور نیم سیک جو شیعہ تھے، جو علی کے دسترخوان پر روٹی توڑ رہے تھے. اس پہ تو بولوں گا کل. یہ لوگوں نے کیا کیا؟ تلوار کو نکال کے مولا کو گھیر لیا، گھیر کے کہا کہ یا علی مالک کو روکو ورنہ ہم آپ کو قتل کریں گے. مولا علی نے ایک میسج بھیجا مالک اشتر کو. تو مالک کیسے اوبیڈینٹ تھے؟ مالک اشتر کی تلوار ایسی اٹھی ہوئی تھی، سامنے امیر شام کا کیمپ ہے، فیو سیکنڈز فیو منٹس میں وہ آگے بڑھیں گے، امیر شام کو قتل کریں گے، وہ قتل ہوگا، جنگ صفین اینڈ ہوگا. یزید کبھی خلیفہ بنتا ہی نہیں تھا، کربلا کا واقعہ ہوتا ہی نہیں تھا. دوستو پلیز دوستو، وہ ختم ہوتا، یزید نہیں مانتا، وہ تو مر جاتا. ایسے وقت پہ تلوار اٹھی ہوئی ہے. مولا علی کا میسج آیا کہ مالک جس حالت میں ہے رک جاؤ. تو مالک نے تلوار کو روک کے کہا کہ میں نے تلوار اٹھائی تھی علی کی اطاعت میں، روک بھی اطاعت میں. اب دیکھ رہے ایسا شیعہ چاہیے مولا علی کو، ایسا شیعہ چاہیے. ہم کو ایسے بننا ہے. آج تو ہیڈ لائنز دے کے جا رہا، کل پرسوں 2 مجلسیں ہیں بس. اس کے بعد 40 کی مجلس تو پرسے کی مجلس ہوگی، سیٹرڈے کی. یہ 2 مجلسیں پورا سبب کا نام ہے. پھر بول رہا آج یہ انکمپلیٹ ٹاپک چھوڑ کے جا رہا میں، ٹوٹلی انکمپلیٹ. یہ 10-12 دن کی مجلسوں کی ہے ہی نہیں ٹاپک. اینی ہاؤ تو کم از کم جو ریکویسٹ کی ہے، کم از کم آج کی مجلس کے بعد ذہن میں یہ لاؤ کہ مولا مجھے اطاعت گزار بنا لو، اوبیڈینٹ بنا لو. دوستوں انصاف سے بولو کہ ماں باپ کو کون سا بیٹا چاہیے؟ آپ بولو اپنے ڈیڈ کو، اپنے مام کو، ڈیڈ آئی لو یو ڈیڈ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن یو. باپ کیا بولے گا؟ بول رہے کہ مولا میں چاہتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں سنوں گا. آپ بول رہے میوزک نہیں سنا، مجھے تو سننا ہی ہے، نیند ہی نہیں آتی جب تک نہیں سنتا. مکس گیدرنگز میں جانا میرا لازم ہے. تو اب آپ سوچو ہم کر رہے کیا؟ رزق حرام کھانا ہے. پھر ہم مولا کے جانے والے دن اگین وی آر ویٹنگ فار امام. یہ ریولوشن لاؤ، یہ چینج لاؤ. یوتھ کو بول رہا پلیز اپنی تھنکنگ کو بدلو. تھنک فار امام، تھنک فار امام. یہ پریکٹس کی عبادت نہیں ہے، کربلا پریکٹس نہیں ہے، کربلا چینج ہے، چینج لانا ہے. کربلا ایک ریولوشن کا نام ہے. اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی کی بھی تھنکنگ بدل گئی تو میں اپنی مقصد میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھ لے محمد وآلہ محمد. بآواز بلند صلوات پڑھے. دوستو 2 دن رہ گئے چیلم کو، جسٹ 2 days. گھروں سے نکلے باہر، اب 2 دن رہ گئے. Tomorrow is Thursday
اینڈ ڈے آفٹر از فرائیڈے. وہ تو شب اربعین کی رات ہوگی. کل اور پرسوں بس. کتنی جلدی یہ وقت گزر گیا. 8 دن. اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال چہلم کا اشرا ہم کریں گے. مولا آباد رکھے. بڑا انتظار تھا محرم کا. We were really waiting for محرم. تیزی سے محرم گزر گیا. حسین کے بچے سب شہید ہو گئے تھے کربلا میں. آج صرف ہمارے پاس یہ تصور ہے کہ سیدانیاں کربلا سے چلی گئیں، لیکن آپ کو معلوم جو کربلا سے گئیں تو کیسے گئیں؟ یہ وہ قیامت کا لمحہ تھا کربلا سے جانے کا کہ جب یہ سیدانیاں کوفہ پہنچی. کوفہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کبھی میرے مولا کی حکومت تھی، ظاہری حکومت. اور علی پہلے آ گئے تھے مدینے سے، اور امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا اور رات میں آنا، اور شہر سے باہر قافلے کو روک کے مجھے اطلاع کرنا. شہزادہ جب سیدانیوں کو لے کر آیا بعد میں تو کوفے کے دروازے تھے. ایک دروازے کے باہر روکا، مولا کو اطلاع کی گئی. مولا اپنے بیت الشرف سے نکل کے قافلے میں آئے. آ کے پورے عماریوں کو دیکھا. جو بی بی زینب کی عماری تھی اس کے ساتھ ساتھ علی چلنے لگے. چلتے چلتے کوفے کا جب دروازہ آیا تو علی نے کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے. بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے. شہزادی نے کچھ نہیں کہا. جب یہ قافلہ اندر گیا تو سارا بازار بند تھا. رات کا وقت ہے، قافلہ جا رہا تھا. علی نے کہا بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے. تو شہزادی نے کہا بابا مجھے کیوں بتا رہے بابا؟ تو کہا بیٹی یہی دروازہ ہوگا اور یہی بازار ہوگا. بیٹی تم اسی دروازے سے جاؤ گی اور اسی بازار سے جاؤ گی. آپ کو معلوم جب شہزادی کوفے میں تھی تو کوفے کی عورتوں نے آ کے علی سے کہا تھا یا علی ہم بی بی زینب کی زیارت کرنا چاہتے. تو علی نے عورتوں سے کہا تھا کہ سنو ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں ہے. لیکن اسی کوفے میں شمر تعارف کرا رہا تھا حاضری زینب. عزیزو جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. جب قافلہ کوفے میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں سیدانیاں پہنچی. ایک گوشے میں سیدانیاں کھڑی ہوئی. ظالم ابن زیاد تخت پہ، تشت طلا میں حسین کا سر. ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ قیدی کو لے کر آؤ. دربار میں قیدی پیش کیا گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا. جب وہ قیدی قریب آیا ابن زیاد کے سامنے تو ابن زیاد کے ایک وزیر نے، ایک منسٹر نے اس قیدی کو دیکھ کے کہا مختار کیا تم اپنے امیر کو سلام نہیں کرتے؟ اس کا تصور ابن زیاد کی طرف تھا. تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ دربار میں کہا کہ یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو میرا آقا حسین ہے. بس یہ سننا تھا. ابن زیاد نے کہا کہ مختار کیا تم اپنے آقا سے ملو گے؟ تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ تیرا نجس دربار اور میرا آقا یہاں کیوں آئے گا؟ بس یہ کہنا تھا. اس نے تشت طلا پہ سے کپڑے کو ہٹایا. مختار نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. عزیزوں انگڑائی لی، آگے بڑھ کر ابن زیاد پہ حملہ کرنا چاہتے تھے. جب آگے بڑھنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ مختار ابھی ٹھہر جا. اب جو پلٹ کے دیکھا چوتھے امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے. امام نے کہا مختار اپنی آنکھوں کو نیچی کر لے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے. مختار گھر اجڑ گیا. مولا آباد رکھے. پرسے کی مجلس ہے، چہلم کی عشرہ ہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے.
بس ایک روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کرتا. مولا آپ کو آباد رکھے. آج ایسا برسا دو کہ بی بی فاطمہ آپ کو دعا دے. جو حاجات تمہارے دلوں میں ہیں بی بی کو پرسا دیتے ہوئے اپنی حاجات مانگ لو. بس عزیزوں، اربعین بالکل غریب ہے. جب یہ قافلہ کوفے سے شام پہنچا، یزید کے دربار سے زندان میں مجلس ختم کر دی. دو منٹ کی زحمت اور یہ مجلس ختم کہ یزید نے اس واقعے کو ایسے چھپا دیا تھا کہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے. عزیزوں، زندان میں جب سیدانیاں تھی تو زندان بان جو ٹیکر تھا زندان کا، وہ باہر نکلا. تھرسڈے کل جمعرات ہے اس لیے یہ واقعہ پڑا. وہ باہر نکلا، بازار سے جا رہا تھا تو اس کی نگاہ ایک عورت پہ پڑی، ایک مومنہ پہ پڑی جو ہر جمعرات کو تھرسڈے غریبوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتی تھی. اس کے قریب یہ گیا کیئر ٹیکر، اور اس نے جا کے کہا سنو مومنہ، تم ہر جمعرات کو کھانا کھلاتی ہو تھرسڈے، زندان میں کچھ قیدی آئے ہیں، سنتا ہوں کہ حاکم کے گناہگار ہیں لیکن ان کے چہروں سے بڑا نور ساتے ہیں، اور ان میں ایک چھوٹی بچی ہے جو کبھی اپنے چچا کو پکارتی ہے، کبھی اپنے بابا کو پکارتی ہے. کھانا اتنا کم آتا ہے کہ بچوں کو بھی بس نہیں ہوتا تو بڑے تو کھا ہی نہیں سکتے. تو اس کے بعد کہا کہ یہ تھرسڈے اگر تو کھانا لے کر آئے گی تو میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا. بس عزیزو، اس نے کہا میں تو یہ چاہتی ہوں کہ کھانا کسی غریب کو پہنچے، کھانا کسی یتیم کو پہنچے. میں نے مجلس ختم کر دی. آپ دیکھیں کہ کیا حال تھا. جمعرات کو شام آئی، کل کی رات مغرب کے بعد اس نے سر پہ خوان رکھا، کھانا لے کے زندان کے دروازے پہ آئی. زندان بان نے دروازہ کھولا. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، زینب کی نگاہ پڑی. بی بی نے کہا ہے بی بی تم رک جاؤ، ہم پہ صدقہ حرام ہے. تو اس نے کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میرے حسین کی سلامتی کا کھانا ہے. عزیزو، زینب نے کہا آج کے بعد سلامتی کی دعا نہ کر. اس نے کہا میں کیوں نہ کروں؟ ارے حسین کی سلامتی کا کھانا کھلاتی ہوں. کہا میرا بھیا مار ڈالا گیا. کہا آپ کون ہے؟ کہا میں زینب ہوں. یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے جو تماچے کھاتی ہوئی زندان تک پہنچ گئی. پروردگار، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے. پروردگار، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سیریا میں میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اربعین حسین کے لیے کروڑوں لوگ اس وقت مولا کی زیارت کو جا رہے. اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ان سب کی زیارت قبول کر اور ہم کو بھی جلد سے جلد میرے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو. پروردگار، ہمارا یہ عشرہ اربعین کو قبول کر لے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، صحت کاملہ عطا فرما. میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار، دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما اور دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہر لمحہ امام کی معرفت میں اضافہ فرما. ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہماری لبیک میرا مولا قبول کر لے. دنیا کے اور شیطان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھ. تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی سعادت عطا فرما. ہم میں سے ریاکاری، ہپوکریسی، غرور، تکبر کو نکال دے. ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے کی جو جماعت ہے ان کے تمام محرومین
امام بارگاہ بنانے والے مرحومین، جن جن لوگوں نے ان مجالس کو اسپانسر کیا ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، علامہ ہلی، خاندان ہلی اور ابراہیم حلقلی کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک